نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین المزین بکل زین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین جود العطا شفیعنا یوم الجزاء کنت اعظم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا وحدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور ایماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک بنبأ بالحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ بسورة القاف کما انزلت کان له نورا یوم القیامہ صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی سورہ کاف کی تلاوت کرے گا جب اس کی موت آئے گی قبر میں بھی نور ہوگا، قیامت کے دن بھی اس کے لیے نور ہوگا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں اصحاب کاف کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ سفر ہے اور سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، اس مہینے میں نہ جنگ کرتے، نہ جنگ و جدال کرتے، نہ قتل کرتے، نہ لڑائی جھگڑا کرتے، نہ اس مہینے میں تجارت کرتے، نہ خرید و فروخت کرتے، نہ کسی کے ہاں آتے، نہ کسی کو اپنے ہاں آنے دیتے۔ معاذ اللہ وہ اس مہینے کو منحوس اور اس مہینے کو برا تصور کر دے۔ پاکستان تو بن چکا ہے لیکن ہندو حضرات اپنی بہت ساری بدعقیدگیاں مسلمانوں کو دے گئے ہیں۔ آج مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نبی کی حدیث بھی پڑھتا ہے،
اس کے باوجود مسلمان نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ سفر میں نکاح بھی نہیں کرنا، سفر میں تجارت بھی نہیں کرنی، سفر میں سفر نہیں کرنا، سفر میں کپڑے نہیں دھونے، سفر میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا سفر لا طیر لا عدوہ۔ آپ نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کے لیے ہیں، سارے سال اللہ کے لیے ہیں، سارے دن اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سارے سال میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، لہذا کوئی مہینہ برا نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اتنی بڑی دلیل سننے کے باوجود پھر بھی یہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ وہ سفر میں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، گویا کہ وہ اپنے نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں پھر بھی اگر کسی کا دل مطمئن نہ ہو تو وہ سفر کا مہینہ پائے اور 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور یوں وہ 4 رکعت مکمل کرے، اللہ پاک پڑھنے والے کو زمینی اور آسمانی تمام مصیبات سے نجات عطا فرمائے گا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر نبی کا کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کی ساری امت جو ہے تکلیفوں سے محفوظ رہے تو وہ 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص، 15 مرتبہ سورہ فلق اور 15 مرتبہ سورہ ناس۔ جب 4 رکعتیں مکمل کر لے، 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، 70 مرتبہ نبی کی ذات میں درود پڑھے، اللہ اس عمل کی وجہ سے امت سے تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں سے نجات دے گا، اور جو امتی یہ 4 رکعت پڑھے گا اللہ اسے 400 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا تعلق سورہ قاف کے ساتھ ہے۔ سورہ قاف 15ویں پارے میں ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا لا يدخل الشیطان، اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو میرا امتی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا سارا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا جو امتی سورہ قاف پڑھے گا قیامت کے دن یہ سورت اس کے اور پڑھنے والے کے درمیان حائل ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حائل کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان یہ پردہ بن جائے گی، اپنے پڑھنے والے کو کبھی جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ چوتھی حدیث میں صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کل رات میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک بادل کو دیکھا اور اس بادل میں میں نے نور خدا کو چمکتے ہوئے دیکھا، جو میرے گھر میں گھوڑا تھا وہ بھی پٹکنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ قاف کی برکتیں ہیں، آسمان سے خدا کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں باقی جتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں ان کو لے کر آنے والا اکیلا جبریل ہے، لیکن یہ وہ صورت ہے جب یہ نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا جبریل اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کے جانا ہے۔ اب اس سورہ قاف کے اندر اصحاب قاف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو اور قاف کہتے ہیں غار کو، تو معنی یہ ہوگا غار والے۔ ویسے قرآن پاک میں غار کو غار بھی کہا گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب 2 میں سے ایک کہنے لگا آپ فکر نہ کریں بے شک
شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ غار کو غار بھی کہتے ہیں اور کاف کو بھی غار کہتے ہیں۔ اب ان کا واقعہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے، آج کے معاشرے میں کچھ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ علماء کو قرآن حدیث بیان کرنی چاہیے، علماء کو واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے۔ دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، یہ تمہارے سامنے واقعات بیان کرتے ہیں، واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ امت کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں سورہ مریم کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کا واقعہ بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا واقعات بیان کرنا یہ خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ ہاں اگر ایسے واقعات ہوں جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں علماء نے منع کیا کہ آپ وہ واقعات نہ بیان کریں، لیکن واقعہ اگر دنیاوی بھی ہو اور مقصد اس کا دینی ہو، کوئی اچھا درس دینا ہو، اچھا سبق سکھانا ہو، ایسے واقعات بیان کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، دن بدن اسلام پھیلنے لگا، اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا، روز 3 4 5 6 کافر کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں داخل ہونے لگے، نیا نیا دین تھا، لوگ دین میں داخل ہونے لگے، کفار کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، نبی کے دین کو نقصان پہنچے اور دین کی تعلیم جو ہے وہ رک جائے۔ آخر کار یہ مشورہ طے پایا کہ نضر بن حارث جو ہے اور عقبہ ابن معیط جو ہے، یہ 2 بندے دوسرے شہروں میں جائیں گے، وہاں کے نئے نئے واقعات تلاش کریں گے اور وہ واقعات آ کے نبی کے صحابہ کو سنائیں گے۔ جب صحابہ نئے نئے واقعات کو سنیں گے، وہ قرآن اور حدیث سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جہاں علماء کی محفل لگی ہوتی ہے یا چوک پہ کوئی بندہ دینی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک شیطان اندر داخل ہوتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے، آج وزیر اعظم نے یہ کر دیا، آج فلان نے یہ کر دیا، آج فلان نے یہ کر دیا، وہ آپ کے سامنے دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور آپ لوگ دین سے محروم ہو جاتے ہو۔ یہ طریقہ کفار مکہ کا ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہی طریقہ اپنایا۔ جب انہوں نے نئے نئے واقعات پیش کیے، وہ واپس گئے، انہوں نے کہا اس کا کیا رزلٹ ملا؟ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم صحابہ ہمارے واقعات نہیں سنتے، ہم نے انہیں 2-3 دفعہ اپنی طرف متوجہ کیا، وہ ہمیں ایک ہی جواب دیتے ہیں، جو مزہ مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھنے میں ملتا ہے وہ واقعات کو سننے میں نہیں ملتا۔ پھر ان کفار نے دوسری میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا آپ اس نبی سے 3 سوال کرو گے، اگر وہ نبی سچا ہوگا ان 3 سوالوں کا جواب دے گا، معاذ اللہ اگر اس نے جھوٹا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال یہ تھا آپ نبی سے سوال کرو روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سا بندہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کی سیر کی ہے، تیسرا آپ نے یہ سوال کرنا ہے وہ غار کے اندر جو بندے بند تھے وہ بندے کون ہیں اور کتنا عرصہ وہ غار میں بند رہے۔ نضر بن حارث نبی کے دربار میں آیا، نبی پاک سے 3 سوال کیے، آقا اگر آپ سچے نبی ہو بتاؤ روح کیا ہے، آپ سچے نبی ہو بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے جس نے مشرق کو بھی دیکھا مغرب کو بھی دیکھا، آپ اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ غار والے کون تھے اور کتنا عرصہ رہے۔
میرے اور آپ کے نبی نے کہا کل مجھ پر وحی کا نزول ہوگا، میں کل جواب دوں گا۔ کل پھر آئے، آپ نے فرمایا پرسوں آنا وحی کا نزول ہوگا، میں پھر جواب دوں گا۔ کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، نبی نے جواب نہ دیا۔ 15 دن بعد میرے نبی نے جواب دیا۔ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں۔ حکمت کیا تھی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا، یہ کفار گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں گے ہم نے اس نبی پر 3 سوال ڈالے ہیں اور وہ نبی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر ہر کافر اسی وجہ سے بے چین ہوگا، کب نبی جواب دے گا، اور جب جواب میری طرف سے جائیں گے ان گھروں میں دین اسلام پھیلے گا۔ ہوا بھی ایسے، جب وہ نبی کے دربار میں آئے 15 دن بعد، آپ نے کہا تو نے سوال پوچھا تھا روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو نے دوسرا سوال پوچھا تھا وہ کون سا بندہ ہے جس نے مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا؟ آپ نے کہا وہ ذوالقرنین بادشاہ تھا۔ آپ نے کہا تو نے تیسرا سوال پوچھا غار والے کون تھے؟ وہ اصحاب کاف تھے، وہ 309 سال غار کے اندر رہے۔ کہتے آقا باقی تو آپ کے سوال ٹھیک ہیں، جواب ٹھیک ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اصحاب کاف 300 سال غار میں رہے اور آپ کہتے ہو 309 سال رہے۔ آپ نے کہا تمہارے بزرگوں نے سورج کے حساب سے بتایا ہے، میں نبی تمہیں چاند کے حساب سے بتاتا ہوں۔ جب یہ 3 سوالوں کا جواب ان گھروں تک گیا جہاں تک سوال پہنچے تھے، 70,000 کافروں نے کلمہ پڑھا اور دین محمدی میں داخل ہو۔ اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اصحاب کاف ہیں کون، ان کا واقعہ کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ٹھیک 100 سال بعد شرک کے اڈے کھل گئے، ہر طرف شرک ہونے لگا، لوگ غیر خدا کو پوجنے لگے، غیر خدا کی عبادت کرنے لگے، بدعت عام ہو گئی، شرک عام ہو گیا، کفر عام ہو گیا، یہاں تک کہ جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا دقیانوس، اس نے اپنے شہر کے باہر بہت بڑا ایک بت کھڑا کیا اور یہ قانون بنایا کہ جو بھی ہمارے شہر میں داخل ہوگا سب سے پہلے اس بت کو سجدہ کرے گا، پھر ہم شہر میں داخل ہونے دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی روم میں آیا، اس نے جب شہر کے باہر دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے اور اندر داخل ہونے لگا، اسے فوج نے کہا پہلے اس بت کو سجدہ کرو پھر اندر جانے دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ عیسیٰ کا میں حواری ہوں اور عبد الباری ہوں، اپنی جان دے دوں گا لیکن اس غیر خدا کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے وہاں آ کے دکان بنائی شہر کے باہر اور نائیوں کا کام کرتا تھا۔ اب جو بندہ بھی اس کے پاس جاتا بال بھی کاٹتا، ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا درس بھی دیتا، بال بھی کاٹتا ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی خبریں بھی دیتا، بال بھی کاٹتا ساتھ تورات انجیل زبور بھی بتاتا۔ ارے نادام مسلمان، جس کے بازوؤں میں تو جا کے بیٹھا ہے وہ تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ کبھی تو بال کٹوانے جاتا ہے تیرے سامنے چینل اور لگا دیتا ہے، کبھی تو دوستوں یاروں میں بیٹھتا ہے، یہ ایمان کا لٹیرا ہے جو تجھے کہتا ہے دیکھ وہاں یہ ہو رہا تھا، آج فلاں نے یہ کر دیا ہے، ان کا فلاں عالم ایسے کر رہا ہے۔ یہ طریقہ ان کا تھا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ تھا حجام لیکن دین کی تبلیغ کرتا رہا، اللہ کی توحید بیان کرتا رہا۔ ایک سنی اتنا دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا، کوئی بھی بد مذہب اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دین کی، اس کے مذہب کی برائیاں کرتا رہتا ہے، یہ آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ دین سینہ بسینہ پھیلا۔ اس حجام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا، دوسرا بندہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا غلام ہوا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، 7 بندے توحید پرست ہوئے، انہوں نے اللہ کو ایک مان لیا۔ دوسری روایت جو مشہور ہے،
بعض کہتے ہیں روم کے اندر ایک دقیانوس بادشاہ تھا اور سال میں ایک مرتبہ میلہ لگاتا تھا، میلہ، اور میلے کے اندر سب سے بڑے بڑے بت رکھے جاتے تھے۔ جو بندہ ان بتوں کو سجدہ کرتا پھر اسے میلے میں جانے دیا جاتا، وہاں عید کا سما ہوتا، گیت کا سما ہوتا، ناچ گانا ہوتا۔ اب روم کے سارے لوگ اس میلے میں گئے، ایک بابا جی میلے میں نہ گئے۔ کسی نے پوچھا بابا جی آپ میلے میں نہیں گئے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا بس میرا دل نہیں کر رہا۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہا میں اسے خدا نہیں مانتا، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ کہا آپ کس کو خدا مانتے ہو؟ فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں جو زمین آسمان کا خالق ہے، یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے میرا دل کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ رحمان خدا ہے۔ اس نے کہا سچ بات بتاؤں، جیسے تیرا دل کہتا ہے نا یہ بت خدا نہیں ہے، میرا بھی دل کہتا ہے کہ میرا خدا رحمان ہے، یہ بت نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر تیسرا ہے، تیسرے کو دیکھ کر چوتھا، 7 بندوں نے جب اللہ کی توحید بیان کی، دقیانوس کو پتہ چلا آپ بتوں کو سجدہ کروا رہے تھے، 7 بندے توحید میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ دقیانوس نے کہا جاؤ ان 7 آدمیوں کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لاؤ۔ 7 آدمیوں کو لایا گیا، کہا ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا سجدہ نہیں کریں گے۔ کہا ہم مال چھین لیں گے، کہا قبول ہے۔ ہم اولاد چھین لیں گے، کہا قبول ہے۔ ہم بیویاں چھین لیں گے، کہا قبول ہے۔ ہم بے وطن کر دیں گے، کہا قبول ہے۔ کہا ہم جان لے لیں گے، کہا جان دے دیں گے لیکن عقیدہ توحید نہیں دیں گے۔ آپ کو کہتے ہیں نا سنی توحید نہیں بیان کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت ہم بیان کرتے ہیں لیکن پوری پوری بیان کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے بیان کرتے ہیں، تمہاری طرح خرگوش کی طرح چھلانگے نہیں، کچھوے کی چال لے کر بیان کرتے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے توحید کا مقام کیا ہے کہ رسالت کا مقام کیا ہے۔ ہم توحید کی آڑ میں انبیاء کی گستاخی نہیں کرتے اور اصحاب کی آڑ میں نبی کی آل کے گلے شکوے نہیں کرتے۔ ہم توحید بھی بیان کرتے ہیں، رسالت بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، نبی کی آل اور اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ بادشاہ نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے، اگر 3 دن بعد تم نے ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کیا ہم تجھے یہاں پہ شہید کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 7 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس نے کہا روم میں ہر طرف شرک پھیل گیا ہے، بدعت پھیل گئی ہے، کفر ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، یہاں رہنا بھی مشکل ہے، تبلیغ کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسا کرتے ہیں آج رات ہم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی توحید بیان کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے اور دین عیسوی کو ہم پھیلائیں گے۔ رات کا ٹائم ہے، 7 آدمی نکلے، جیسے ہی چلنے لگے پیچھے سے آواز ہی دیکھا ایک کتا پیچھے آ رہا ہے۔ ایک بندے نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارا، نہ گیا۔ دوسرے نے اٹھایا، پتھر مارا، نہ گیا۔ تیسرے نے اٹھایا، پتھر مارا، نہ گیا۔ کتے نے دعا کی اللہ مجھے زبان عطا فرما۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے زبان دی تھی لیکن زبان میں بولنے کا جو سلیقہ تھا مسلمانوں سے گفتگو کرنے کا وہ سلیقہ عطا کیا۔ یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے مانگ، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ یہ کتا خدا کے دربار میں مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک مسلمان تو دعا مانگتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہوتی، تجھے دعا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے، حالانکہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں، حکم ہے آپ دل میں دعا مانگے۔ امام نماز کے بعد دعا مانگتا ہے تو سنتوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر دعا کے طریقے دیکھو، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے 7 مرتبہ نبی کی ذات پہ درود پڑھو، پھر دعا کی ہاتھ ایسے اٹھاؤ کہ آپ کے چہرے کے سامنے ہو اور دونوں ہاتھ آپ کے دل کی طرف ہو۔
کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، منہ کو نہیں دیکھتا، زبان کو نہیں، دل کو. فرمایا پھر جو چیز اللہ سے مانگنی ہے 7 مرتبہ مانگو، یہ اعلیٰ طریقہ ہے. اور ادنا کہتے ہیں جو چیز اللہ سے مانگنی ہے 5 مرتبہ مانگو. اس سے ادنا کہا جو چیز مانگنی ہے 3 مرتبہ مانگو. کتے نے 3 مرتبہ کہا تھا اللہ مجھے زبان عطا فرما، بولنے کی طاقت. اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. مسلمان کو دعا کا طریقہ نہیں آتا، یہ کیا بیان کرے گا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت کیا ہے. اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی. اب جواب قابل غور ہے. اس نے کہا اللہ والا مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا تو کتا ہے، تیری فطرت ہے بھونکنا، تو رات کو بھونکے گا، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ 7 آدمی یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے، بڑا دلچسپ. قرآن میں حدیث ہوتی ہے کہہ دیتے موضوع ہے، من گھڑت ہے، سکہ راوی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، فلاں فلاں فلاں. اس کے مقابلے میں یہ قرآن ہے، اس کو کوئی ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا. اس کتے نے کہا حضرت کتا ضرور ہوں لیکن ولیوں کو بھونکنے والا نہیں، ولیوں سے پیار کرنے والا. کتا ضرور ہو، ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہو، ولیوں سے پیار کرنے والا ہو. علماء فرماتے ہیں ہم کتے سے نفرت کیوں کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. آج آپ کسی کو کہہ دیں معاذ اللہ سمجھانے کے لیے یہ کتا ہے، وہ اچانک بھڑک اٹھتا ہے. وجہ کتے کے اندر 3 فطرتیں ہیں. پہلی فطرت یہ ہے جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صبح کے وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس وقت یہ سو جاتا ہے. 2. تیسرا جب یہ اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے، اپنے ہم جنس کو دیکھنے کے بعد بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اور تیسری فطرت اپنا بچا ہوا کھانا زمین میں دفن کر دیتا ہے ہڈی، تاکہ دوسرا کتا نہ کھائے. مسلمان اپنے گربان میں جا، آج تو 10 بجے اٹھ رہا ہے، نفرت تو کتے سے کر رہا ہے. آج تو انسان کو دے کر، اپنی جنس کو دے کر گالی گلوچ کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، فتوے بازی کرتا ہے. یہ فطرت تو کتے کی ہے. آج تیرا بچا ہوا کھانا کوڑے میں چلا جاتا ہے، 3 ڈبے والا لے جاتا ہے، لیکن تو نے بچا ہوا ٹکڑا کسی مسلمان کے منہ میں نہ ڈالنے دیا، پھر تو کتے سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ کتے میں یہ 3 تو عادتیں تھیں، یہ 3 عادتیں مسلمانوں میں پائی گئی ہیں. ان 3 عادتوں کی وجہ سے اسے نجس کہا، اس سے نفرت کی گئی. لیکن اس نے کہا ولیوں مجھے ساتھ لے جاؤ، بھونکنے والا نہیں، ولیوں کو نہیں بھونکتا. اللہ کرے سمجھ آ جائے، ولیوں کو نہیں بھونکتا. اچھا یہ ہے بھی جوڑ پرانا. اشرف علی تھانوی اہل دیوبند کے اکابر علماء میں سے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، ایک اللہ والے نے، اب یہ بات مانیں گے، ایک بزرگ نے ایسے کتے کے دل پر نگاہ ڈالی، کتے کے ایک نظر ڈالی، ایک نظر. میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. ایک نظر ڈالی، اس کی کیفیت بدلی. وہ کتا تنہائی میں بیٹھنے لگا اور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا، اور سارے کتے اس کے سامنے ایسے باادب ہو کے بیٹھتے جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتے ہیں. علماء فرماتے کمال کتے کا نہیں تھا، وہ ولیوں سے کلام کرنے لگا، ولیوں کے پیچھے جانے لگا. ارے 1 منٹ میں اس کے دل میں ولیوں کی محبت کیسے آئی؟ اس کتے کو کیسے پتا چلا یہ ساتھ کے ساتھ اللہ کے ولی ہیں؟ ہوتے کہتے ان کا کمال نہیں تھا، ان 7 میں سے ایک کی نگاہ کتے پہ پڑی تھی. ہائے ہائے ہائے، نگاہ پڑنا تھا، اسے پتا چل گیا دعا کیسے مانگنی ہے. نگاہ پڑھنی تھی، اسے پتا چل گیا ولیوں سے کلام کیسے کرنا ہے. نگاہ پڑی، اسے پتا چلا ولیوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے. مطمئن کیسے کیا؟ ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہو، ولیوں سے پیار کرنے والا. انہوں نے کہا چل آ جا. 7 آدمی اور 8واں ان کا کتا. یہ اب چلے، آگے گئے، ایک چرواہا ملا. کہا یہاں چھپنے کی جگہ ہے، کہا وہ سامنے غار ہے.
انہوں نے پوچھا یار تم چھپ کے کیا کرو گے؟ کہا چھپ کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس نے کہا اللہ کون؟ کہا وہ رب السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، مشرق مغرب کا خالق ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، وہ ایک ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا دلیل؟ اب یہ 7 اس سے دلیل پوچھ رہے ہیں یا 6، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے وہ ایک ہے۔ اللہ، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب انسان دین پہ چل جائے اللہ پاک اس کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اب روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ثلاثۃ، وہ 3 تھے، ورابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں خمسۃ وسادسہم کلبہم، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں سبعۃ وثامنہم کلب، یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ غار کے اندر داخل ہوئے، کسی نے حاکم کو بتایا وہ جو 7 ولی تھے جو توحید کا درس دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے، حرام سے روکتے تھے، وہ کہتے تھے بدعت سے روکتے تھے، وہ 7 کے 7 آدمی اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ حاکم نے جا کے دقیانوس بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اس سے پہلے کہ صبح کا سورج نکلے غار کے آگے ایک دیوار بناؤ، یہ یہاں بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے، بغیر روٹی کے مر جائیں گے۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھیں، میرا مقصد پورا جگہ سمجھانا یہی ہے۔ حاکم آیا، اس نے آ کے ایک بہت بڑی دیوار بنائی اور چاروں طرف سے اس نے غار کو بند کر دیا۔ جب غار کے دروازے بند ہو گئے، سورج کی ایک کرن بھی اندر نہ جاتی تھی، اس نے ایک تختی لی اور تختی پہ ان 7 بندوں کا نام بھی لکھا ہے۔ وہ نام بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ بعض فرماتے ہیں ان کا ایک کا نام تھا ازرافت یونس، ازرافت یونس، دوسرے کا نام تھا کشافت یونس، تیسرے کا نام تھا البوانس الیونس، چوتھے کا نام تھا یملیخا، اور 5ویں کا نام تھا مقسل مینا، اور 6ٹھے کا نام تھا کشوفتت، اور 7ویں کا نام تھا تیبونس، وقلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام تھا قطمیر۔ کتنے 7 بندے ہو گئے، 8واں ان کا کتا ہو گیا، غار بند ہو گئی، اس کے اوپر تختی لگا دی، بھئی یہ 7 یہ بندے ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ حاکم وہاں سے چلا گیا، سمجھ آئی؟ اب کچھ عرصہ گزرا، 1 صدی گزری، دوسری صدی گزری، ٹھیک 309 سال گزر گئے۔ 309 سال بعد ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس چرواہے نے کہا روز میں بکریاں چرانے آتا ہوں، یہ غار مجھے نظر نہیں آئی، اس غار کو آج میں توڑتا ہوں، یہاں آرام کر لوں گا، بکریاں چرتی رہیں گی۔ اس نے جب دیوار کو توڑا، سورج کی دھوم، سورج کی روشنی جیسے ہی اس غار کے اندر گئی، 309 سال بعد وہ ولی اٹھ گئے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، یہ من گھڑت نہیں، اس کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے۔ 309 سال بعد ان کا کتا بھی اٹھ گیا، غار کے اندر بیٹھا تھا، یہ سوئے ہوئے تھے، کتا بھی اٹھ گیا، وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ہم سے سوال کر، ہم نے کہا نبی زندہ ہے، نبی کے اصحاب زندہ ہیں، نبی کی امت کے اولیاء زندہ ہیں، اور انجینئر مرزا علی سن لے، یہ کہتا تھا آؤ ولیوں کی قبریں کھودتے ہیں، آؤ نبیوں کی قبریں کھودتے ہیں۔ میری سائنس یہ کہتی ہے بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے کوئی بندہ 3 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارے نبی کا وصال ہوئے 15 صدیاں بیت گئی ہیں، نہ قبر میں ہوا آتی ہے، نہ سورج کی دھوپ آتی ہے، نہ کوئی پانی لے کر جانے والا ہے، نہ وہاں پہ ہوا جاتی ہے، تمہارا نبی کیسے زندہ ہے؟ میں کہتا ہوں پاڑا صحابے کا، جو خدا بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے عیسیٰ کے ولیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ خدا بغیر ہوا کے قبر میں محمد کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ بدبخت تیرا قرآن سے واسطہ نہیں پڑا، تو نبی کو مار بیٹھا ہے، کلمہ زندہ ہونے کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے ہیں، تھے نہیں، اسے کو پڑھ کے دکھا، تھے کہ نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ عاملین نے ایک کتاب لکھی ہے اس اصحاب کہف پہ، اور میں مفسرین بھی لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھا، میرا سر چکرا گیا۔ میں نے یہ وظیفہ پہلے سنا ہوا تھا لیکن جب میں نے تفصیل سے پڑھا بڑا حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 7 نام ہیں، ازرافت یونس، کشافت یونس، البوانس الیونس، یملیخا، مقسل مینا، تیبونس، کشوفتت، وقلبہم قطمیر۔ کہتے ہیں گول دائرہ لگاؤ، اوپر بسم اللہ رکھو، ان 7 کا گول دائرے کے اندر نام لگاؤ، پھر اس کے اندر پھر دائرہ لگاؤ، اندر نام لکھو قلبہم قطمیر، کتے کا نام لکھو قطمیر۔ پوچھا کیا ہوگا؟ کہا یہ نام جس گھر میں ہو اس گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اللہ اکبر۔ جس کشتی میں یہ نام ہو وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ آگے یہاں نہیں، فرمائے 16 بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، چاہے کینسر ہو یا ٹی بی ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا جائز مقدمہ ہو۔ کہا جس کے پاس یہ نام ہوگے ہمیشہ فتح پائے گا، ہمیشہ فتح پائے گا۔ آگے کہا بچہ روتا ہو چین نہ آتا ہو، کہا یہ 7 نام پڑھ کے پھونک مارو اللہ شفا دے گا۔ میں بڑا سوچتا رہا، میں نے ایک اپنے دوست سے مشورہ کیا، میں کہ یہ 7 تو ولی ہیں ٹھیک ہے، ان میں 6 ولی تھے تے 7واں تو کتا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ حضرت یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ نے صرف نہ پڑھیے، فقہ پڑھیے، آپ کہتے تو بس یہی دین ہے، یہی علم ہے، یہ قرآن حدیث۔ آپ کو معرفت کی طرف کبھی آؤ آپ کو پتہ چلے یار 6 ولی ہیں، آج کسی کو کتا کا ہو وہ برداشت نہیں کرتا، کہتے کاغذ پہ کتے کا نام رکھو اور پڑھو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تفسیروں میں ہے۔ میں نے پوچھا مولانا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کو نہیں سمجھ ہے؟ میں کہ نہیں۔ کہا کوئی عام کتا تو نہیں تھا، ولیوں کا کتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور جس کتے کی نسبت ولی کے ساتھ ہو جائے بے شک نجس ہے لیکن حرام ہے۔ محبت ولی نے اس کے نام میں اتنی شفا رکھ دی جو تعویذ بن کے پہنے گا اللہ شفا عطا فرمائے۔ کتا محبت کرے تے نام میں شفا ہے، بندہ محبت کرے ہیں اللہ اکبر، تے بندے کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ پھر میں سوچتا رہا، کبھی آپ نے کتے کا نام رکھا ہے؟ باہر ممالک والے رکھتے ہیں، ٹومی ہے، یہ جونی ہے، یہ پپو ہے، وہ قلبہم قطمیر، اس کتے کا نام نہ لو، کتا نہ کہو، کیا کہو؟ فرمایا قلبہم قطمیر، اس کا نام قطمیر ہے۔ پوچھا نام کیوں رکھا؟ فرمایا قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا، تو قیامت کے دن کوئی سے یہ نہیں کہے گا اے کتے آ جا، قطمیر آ جاؤ۔ ہائے ہائے، قطمیر نام سے بلایا جائے گا، اوے کوئی نہیں کرے گا، کیوں؟ کہا عام کتا نہیں ہے، ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہے۔ امام غزالی نے انتہا کر دی، آپ فرماتے عشرۃ الحیوان من الجنہ، 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں 2 محدثین ہیں جانور جنت میں ہی جائے گا، ان کی شکلیں بدلی جائیں گی۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ناقۃ صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، غور کیجئے گا، اجل ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، وقابش اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، وبقرۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، وہدہد لسلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، ونملۃ سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، وحوت یونس، اور یونس علیہ السلام کی مچھلی، وحمیر عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ آگے فرمائے وَنَاقَةُ مُحَمَّدًا، اور محمد عربی کی اونٹنی، وَقَلْبُهُمْ أَصْحَابُ کاف، اور اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اتنی سستی جنت ہے، کتا نجس ہے، مسلمان پاک ہے، یہ کیوں جائے گا؟ کہا عام نہیں ہے، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ میں کسی پیر کو نہیں مانتا، میں نسبت کو نہیں، میں کہ ٹھیک ہے
میں کہ وہ حیوان ہو کہ سمجھ گیا، تو نہیں سمجھا؟ اللہ والوں سے نسبت جوڑ کے رکھ، اے اللہ والوں کی نسبت تجھے کام آئے گی، تجھے فائدہ پہنچے گا۔ جو کتے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، سمجھ آئیے، وہ تجھے بھی قیامت کے دن جنت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور فرماتے قیامت کے دن اولیاء کا منظر یہ ہوگا، اولیاء اپنے مریدین کو جمع کریں گے، جب تک ان کا آخری امتی، آخری مرید جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک کوئی ولی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے مریدین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب 309 سال بعد جب دھوپ اندر آئی، اٹھے، میں نے ایک نیا تجربہ کیا، مجھے یہ بات اس ہفتے پتہ چلی، گھر والی نے مجھے بتایا جو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو 3-4 ماہ کا آپ سیدھا لٹاتے ہو نا پیٹھ کے بل، وہ لیٹا رہتا ہے، وہ کہتے بچہ تھک جاتا ہے۔ کیا ہے؟ بچہ تھک جاتا ہے، آپ اس کی کروٹ بدلا کریں۔ کیا کریں؟ آپ اس کو جب ایک سائیڈ پہ کریں گے، دوسری سائیڈ پہ اس کی نیند بھی پوری ہوگی، بچے کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، یہ بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کبھی کمزور نہیں ہوگی، بچہ مضبوط رہے گا۔ میں سوچتا رہا، ایک بچے کی کروٹ ماں بدلتی ہے تبھی اسے نیند آتی ہے، 309 سال غار میں رہے، کروٹ کس نے بدلی ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں، بچہ سو جائے ماں کروٹ بدلتی ہے، ولی سو جائے خدا کروٹ ہی بدلتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، جن کی کروٹ خدا بدل رہا ہے تو ان سے دشمنیاں کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا من آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو اذیت دی، گویا کہ وہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ خدا کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ 309 سال بعد بیدار ہوئے، انہوں چرواہا دیکھ کے حیران ہو گیا، کتنے عرصے سے غار بند تھی، اندر جناب 7 بندے ہیں، کتا بھی ہے۔ ایک نے جیب سے سکے نکالے، وہ 300 سال پرانے، دوسرے کو دیے، جا بھی بازار سے کوئی روٹی لیا، کھانا لیا۔ اب وہ بازار گیا، اس نے کہا روٹی دے دو، سالن دے دو۔ جب روٹی دی، سالن دی، اس نے پرانے زمانے کے کھوٹے سکے نکال کے دیے، اس تندور والے نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے لوٹ رہا ہے، میرا مال چرا رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا دھوکہ؟ اس نے کہا جعلی پیسے مجھے دے رہا ہے۔ اس نے کہا جعلی پیسے نہیں، اصلی پیسے، میرے اپنے ذاتی سکے ہیں۔ تندور والا پکڑ کے حاکم کے پاس لے گیا، اور حاکم کون تھا؟ حاکم نے اس ایک رات پہلے یہ دعا مانگی، جب شرک عام ہو گیا نا، اس وقت حاکم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری قوم کہتی ہے اللہ جسے مارتا ہے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، اے اللہ میری دعا قبول فرما، کوئی ایسا ولی بھیجنا جو کرامت سے ظاہر کر دے، خدا مارتا بھی ہے تو مارنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ رات کو اس نے دعا مانگی، صبح کیس دربار میں آ گیا۔ تندور والوں کو کہا ہاں بھئی مقدمہ سنا۔ اس نے کہا میرا مقدمہ یہ ہے، آج صبح یہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس نے روٹی مانگی، سالن مانگی، میں نے دیا۔ جب پیسوں کی باری آئی مجھے پرانے پیسے دے رہا ہے جو چلتے بھی نہیں ہیں، جو میں نے دیکھے نہیں ہیں۔ حاکم نے کہا یہ پیسے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا میرے ہیں۔ کہاں سے لیے ہیں؟ کہا میرے ہیں۔ کہاں سے لیے؟ کہا میں نے کمائے ہیں۔ پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا میں تو دقیانوس۔ بادشاہ ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا اس کو تو وصال ہوئے 300 سال ہو گئے ہیں۔ کہا میں 300 سال پرانا ہوں۔ بادشاہ ہنسنے لگا، مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا یقین نہیں آتا، غار میں میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ اس کے ساتھ چلا۔ جب غار میں گئے دیکھا کہ 6 ولی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ سمجھ آئی؟ آگے جب دیوار کو صاف کیا، وہ تختی نکل آئی جس پہ 7 بندوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے تختی کو دیکھا، پھر دیوار کو بند کیا، ولی اللہ وہاں پہ سو گئے۔ اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، تفسیروں کے اندر آتا ہے ہر سال وہ بادشاہ وہاں پہ جا کے ان کا عرس مناتا، ہر سال وہاں پہ جا کے کہتے عرس کی دل قرآن حدیث سے دے۔ میں کہ عرس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ جو عرس میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا تعلق، اہل سنت وہ ہیں جو عرس ایسے مناتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، نعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، جو کچھ پڑھا جاتا ہے بابا جی کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عرس منایا جاتا،
اب میں حوالہ دے دیتا ہوں، ویسے حوالہ نہیں دیتا لیکن بات بڑی عجیب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، ایک دن نبی کے پاس جبریل آئے، کتنے صدیاں زمانے گزر گئے، جبریل امین سے نبی نے پوچھا، جبریل سفر کی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی آقا میں اصحاب کاف کی غار میں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا سنا ان غار والوں کا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کے حکم فضل سے وہ ٹھیک ہیں، صحیح ہے، تندرست ہیں۔ آپ نے کہا جبریل میں ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آقا آپ کو ابھی اجازت نہیں آپ کے رب کی طرف سے، آپ اپنے کسی صحابہ کو ان کے دربار بھیج سکتے ہیں۔ نبی پاک نے اپنی چادر اتاری، چار کونوں پر، ایک کونوں پر ابو بکر بیٹھے، دوسرے کونے پر حضرت عمر بیٹھے، تیسرے کونے پر حضرت عثمان بیٹھے، چوتھے کونے پر مولا علی مرتضیٰ بیٹھے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، اے ہوا، جیسے سلمان کے لشکر کو تو ہواؤں میں لے جاتی تھی، میرے ان یاروں کو ہوا میں لے کے اصحاب کاف کی غار میں چھوڑ گیا۔ کہتے ہیں وہ چادر اڑی، ان چار یاروں کو اصحاب کاف کی غار میں لے گئی۔ اب یہ چار اندر داخل ہوئے، سورج کی دھوپ آئی، پھر اٹھ گئے، کہا السلام علیکم یا اصحاب الکاف۔ انہوں نے جواب دیا، غور کیجئے بڑا پیارا جواب ہے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام اصحاب رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، محمد کے جو غلام ہوتے ہیں نا، یہ لاکھوں مجمعوں میں بیٹھے ہو نا، میرے پاس جمعہ ہر طرح کے بندے پڑھتے ہیں، جب میں ولیوں کا ذکر کرتا ہوں سنیوں کا چہرہ ایسے کھل جاتا ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کے دانت بھی باہر آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ کوئی دوسرا بیٹھا نا ہلتا ہے، وہ ہمارے علاقے مثال دیتے، جس بھینس کے اوپر زخم ہو نا تو کوا اڑ کے آ رہا وہ پہلے ہلنے لگ جاتی، یہ میرے اوپر بیٹھے گا، یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کا ذکر ہے۔ آج تو یہ شیخ صاحب بھی ہنس رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہنسے، سمجھ؟ وہی ہمارا یہ مقصد نہیں، ہمارا مقصود ہوتا ہے اصلاح کا، قرآن حدیث، ہمیں کسی پر نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں یار جو بھی ہے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، یہ بابا فرید کا فیض ہے، یہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اب یہ چار گئے، سلام کا جواب دیا، چاروں یاروں نے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہارا ذکر جو ہے سورہ کاف میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ اب نبی کو ہمارا سلام دینا تھے، اتنا پیغام دینا، یہ مسئلہ ہے، اگر ایک نبی دنیا سے پردہ فرما جائے، دوسرا نبی آئے تو وہ امتی اس نبی کا امتی بن جاتا ہے۔ کہا نبی کو پیغام دے دینا، ہم خدا کے بھی غلام ہیں، آج کے بعد مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں۔ آخری چھوٹی سی بات ہے، توجہ طلب ہے، کتے کے نام میں شفا، قلبہم، فرمایا اس کتے کے نام میں شفا ہے، تعویذ بناؤ گے تب بھی شفا ہے۔ جس خدا نے کتے کے نام میں اتنی شفا رکھی ہے، بابا فرید، داتا علی اجمیری، امام بری سرکار، خواجہ قمر الدین سیالوی، گولڈا والے، پیر نصیر الدین، پیر میر علی شاہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ اجمیر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ناموں میں کتنی شفا رکھی ہوگی۔